صفحہ نمبر 245 یعنی 245، سیرت النبی جلد اول۔ سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے قتل کہب بن اشرف، ربیع الاول سن 3 ہجری۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ پیج 245، سیرت النبی جلد اول۔ قتل کہب بن اشرف، اس کا سیکنڈ ویلاگ حاضر خدمت ہے۔ مدینہ میں واپس آیا، یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ کہب بن اشرف کا۔ مدینہ میں واپس آیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم میں اشار کہنا اور لوگوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف برانگیختہ کرنا شروع کیا۔ عرب میں شاعری کا وہ اثر تھا جو آج یورپ میں بڑے بڑے ملکی مدبروں کی پرجوش تقریروں اور نامور اخبارات کی تحریروں کا ہوتا ہے۔ تنہا ایک شاعر قبیلہ کے قبیلہ میں شعراء یعنی شہر کے اثر سے آگ لگا دیتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ مکہ میں 40 آدمی لے کر گیا، وہاں ابو سفیان سے ملا اور اس کو بدر کے انتقام پر برانگیختہ کیا۔ اور ابو سفیان سب کو لے کر حرم میں آیا، سب نے حرم کا پردہ تھام کر معاہدہ کیا کہ بدر کا انتقام لیں گے، یعنی ایک دوسرے کی بیعت کی کہ ہم نے۔ اس پر اکتفا نہ کر کے قصد کیا کہ چپکے سے، یعنی ایک معاہدہ کرنے کے باوجود بھی اسے آنگ ٹھنڈی، یعنی اس کی آگ جو اس کو لگی ہوئی تھی ٹھنڈی نہیں ہوئی، تو اگلا پلان بنا لیا کہ حضور کو قتل کیسے کرنا ہے۔ تو اس پر اکتفا نہ کر کے قصد کیا کہ چپکے سے حضور اکرم کو قتل کرا دیں۔ علامہ یعقوبی اپنی تاریخ میں بنو نذیر کے واقعہ میں لکھتے ہیں، کہب بن اشرف یہودی جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے میں قتل کر دینا چاہا۔ اس روایات کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کہب بن اشرف میں اکرمہ کی سند سے نقل کی ہے کہ کہب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت میں بلا لیا اور لوگوں کو متعین کر دیا کہ جب آپ تشریف لائیں تو دھوکے سے آپ کو ہلاک کر دیں۔ حافظ ابن حجر نے گو لکھا ہے کہ اس روایت کی سند میں ضعف ہے، لیکن جب قرآن اور دیگر شواہد موجود ہیں تو یہ ضعف رفع ہو جاتا ہے۔ فتنہ انگیزی کا زیادہ اندیشہ ہوا تو آپ نے بعض صحابہ سے شکایت کی اور آپ کی مرضی سے حضرت محمد بن مسلمہ نے بمشورہ رؤسائے اوس جا کر اس کو ربیع الاول سن 3 ہجری میں قتل کر دیا۔ ارباب روایت نے لکھا ہے کہ حضرت محمد بن مسلمہ نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہم کو کچھ کہنے کی اجازت دی جائے۔ ارباب سیر نے اس کے معنی یہ لگائے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ باتیں کہنے کی اجازت مانگی۔
اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، کیونکہ الحوب خود عطن یعنی لڑائی میں دھوکہ دینا جائز ہے، لیکن بخاری کی روایت میں صرف یہ لفظ ہیں فحزن لی ان اقول، ہم کو اجازت دی جائے کہ ہم گفتگو کریں۔ اس سے غلط گوئی کی اجازت کہاں نکلتی ہے؟ لیکن جو گفتگو ہوئی اس سے کہب اور عموماً یہود کے اخلاق اور ولی خیالات کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے کر تمام عرب کو اپنا دشمن بنا لیا، اور ہم سے بار بار صدقہ مانگا جاتا ہے، اب تم ہی سے کچھ رکھ کر قرض لینا ہے۔ کعب نے کہا، تم خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتا جاؤ گے، اچھا قرض کے لیے اپنی بیویوں کو رہن رکھو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، تمہارے اس حسن و جمال کے سبب سے ہم کو اپنی بیویوں پر وفاداری کا یقین نہیں۔ اس نے کہا، اچھا اپنے بچوں کو گروی رکھو۔ انہوں نے کہا، اس سے تو تمام عرب میں ہماری بدنامی ہوگی، ہم اپنے ہتھیار گروی رکھیں گے، اور تم جانتے ہو آج کل ان کی جیسی ضرورت ہے۔ صحیح بخاری میں جو روایت ہے اس میں قتل کا واقعہ اس طرح منقول ہے کہ ان لوگوں نے دوستانہ طریقے سے اس کو گھر سے بلایا، پھر بال سونگھنے کے بہانہ سے اس کی چوٹی پکڑ لی اور قتل کر ڈالا۔ لیکن روایت میں یہ مذکور نہیں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی اجازت دی تھی۔ اس وقت تک عرب میں ان طریقوں سے قتل کرنا محیوب بات نہ تھی۔ آگے چل کر نہایت مفصل طور سے ایک مستقل عنوان میں یہ بحث آئے گی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح تدریج کے ساتھ عرب کے ان طریقوں کی اصلاح کی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔